بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، درمیان میں اعذار کی بنا پر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ختم نبوت کی متعلق یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، یہ بالکل مسلمانوں کے اور اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ ما صلبوہ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ تو نصرانیوں کا تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا۔ مرزا قادیانی نے بھی اسی عقیدے کو اپنایا ہے اور قرآن شریف میں ما صلبوہ جو آیا ہے اس کی تعویل بھی کی ہے۔ آئیے اس سلسلے کی کچھ بحث آپ حضرات کے سامنے، کچھ مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، نقل کردہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں خبر آنن فانن مشہور ہو گئی کہ قادیان کے خانہ ساز مسیح نے، یعنی مرزا قادیانی نے، حسب مصداق کل شیء یرجع الی اصلہ، کل شیء یرجع الی اصلہ، یعنی ہر چیز جو ہے اپنے اصل پر واپس جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اسے بتکلف کتنا ہی دبا کے رکھو، اس کے اصل سے ہٹا کے رکھو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنی اصلیت دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی اصلیت دکھائی دیا کہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں مرزا قادیانی کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مولوی محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی ان دنوں لاہور آئے ہوئے تھے۔ ان ایام میں مولوی صاحب کی رگوں میں حمیت اسلامی کے ساتھ جوانی کا خون بھی جوش مار رہا تھا۔ یہ اطلاع سن کر کہ مرزا قادیانی نے نصرانیوں کا عقیدہ اپنا لیا ہے، ضبط نہ کر سکے اور سیدھے قادیانی صاحب کی قیامگاہ احمدیہ بلڈنگ لاہور میں پہنچ کر پورے اسلامی جلال کے ساتھ باز پرس شروع کر دی۔ ظاہر بات ہے مرزا قادیانی بوکھلا گیا۔ خود ساختہ موعود نے بہترے جتن کیے کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے، لیکن مولوی صاحب کی گرفت بہت سخت تھی، کسی طرح نجات نہ ملی۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب نے یہ دریافت کیا کہ کلام الہی کی اس آیت کے کیا معنی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِلَى آخِرِهِ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم اس احسان کو بھی یاد کیجئے کہ میں نے بنی اسرائیل کو آپ پر قابو نہ پانے دیا۔ یہ پیش کر کے مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے تعزیانے لگائے، تماچے مارے اور ہر ممکن سے ممکن رسوائی کے بعد آپ کو سولی پر چڑھا دیا جیسے تمہارا عقیدہ ہے، اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر میخیں ٹھوکی گئیں، تو خدائے ودود کا یہ احسان کیا معنی رکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہود کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ یہ سوال کرنا تھا، قادیانی کا ناطقہ بند ہو گیا۔ بجز دفع الوقتی کے چارہ کار نہ دیکھ کر کہا کہ اس اعتراض کا کل جواب دیا جائے گا، لیکن خوش قسمتی سے دوسرے دن ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ اس کا ہے جو نصرانیوں کا ہے۔ اپنی صلیب شکنی کا بڑا گھمنڈ تھا مرزا کو۔ اس صلیب شکنی کے متعلق لاہور کی ایک مسیحی رسالہ تجلی نے کیا خوب لکھا ہے کہ دینی تحقیقات کے لحاظ سے دو باتیں ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور وہ مرزا کی طرف منسوب ہو گئی۔ ایک مسیح کا واقعی صلیب دیا جانا، یعنی مسیح علیہ السلام کو صلیب دیا جانا واقعی ہے، یہ بات مرزا قادیانی کی طرف منسوب ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں وضاحت سے آیا ہے۔ مرزا جی نے قرآن کریم کی آیت ما صلبوہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، اس آیت کی مزیدار تعویل کی ہے، اور ایسی تعویل کی ہے کہ ماں کو بجائے نفی کی ماننے کے زائد تسلیم کیا ہے۔ ماں کے معنی آتے ہیں عربی میں نہیں کے، ما صلبوہ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا،
اب مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ ما صلبوہ میں جو لفظ ما ہے یہ زائد ہے، اس کے معنی نہیں سمجھے جائیں، اس کے معنی نہیں لیے جائیں گے۔ جب لفظ ما زائد ہو گئی تو ما کا معنی نہیں لیا جائے گا، ما صلبوہ کے بجائے صلبوہ اس کا معنی لیا جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح اس نے قرآن کریم کی قطعیت کا بھی انکار کر کے کفر کیا ہے۔ تو یہ تھا مرزا قادیانی کا عقیدہ، جو عقیدہ کے ہو بہو نصرانیوں کا ہے وہ عقیدہ اس نے اپنا لیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک طرف ان کی بھی گستاخی کی، ان کے ساتھ استہزاء کیا، تو دوسری طرف قرآن کریم کی قطعی آیت کا جو معنی ہے اس معنی کا بھی اس نے انکار کر دیا، تو اس طرح بھی اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ آج بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔